آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی جو اپیل کی تھی اس پر دنیا بھر سے خاموش رد عمل سامنے آیا ہے اور اب تک کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اس اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ امریکہ کے معاشی اتحادی جاپان نے آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ جاپانی حکمراں جماعت کے پالیسی چیف نے کہا کہ خطے میں بہت بڑی دہلیز پار ہوئی تبھی جاپانی بحری جہاز آبنائے ہرمز بھیجے جا سکیں گے۔ چین نے بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموشی ظاہر کی ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے ٹرمپ کے مطالبے پر جواب دینے کے بجائے یہ کہا ہے کہ چین متعلقہ فریقین سے رابطے مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ ٹرمپ کے بعد امریکی وزیر توانائی نے بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ چین آبنائے ہرمز کھلوانے میں تعمیری شراکت دار کا کردار ادا کرے گا۔ برطانوی وزیر توانائی ایڈ ملیبینڈ نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کے لیے امریکہ اور دیگر اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بارودی سرنگیں تلاش کرنے والے ڈرون بھیج دیں۔ جنوبی کوریا نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی اپیل پڑھ لی ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں۔ فرانس خطے میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ فرانسیسی وزیر دفاع کیتھرین واٹغان نے کہا کہ جب تک خطے میں کشیدگی ہے فرانس وہاں اپنے بحری جہاز نہیں بھیجے گا۔ پاسداران انقلاب ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ تباہ کر دیا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمت کریں اور خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ ترجمان پاسداران جنرل علی محمد نے کہا کہ ابھی تک ایران اور وہ میزائل استعمال کر رہا ہے جو اس نے 10 سال پہلے تیار کیے تھے۔ ابھی ایران نے وہ میزائل استعمال ہی نہیں کیے جو اس نے جون 2025 کے بعد تیار کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ گزشتہ رات خارگ میں اور ابو موسیٰ جزائر پر جدید راکٹ سسٹم سے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے کم فاصلے پر مار کرنے والے راکٹوں سے ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین سے ہم پر حملے کیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ حملوں کے لیے ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ گزشتہ رات والے حملوں کو ہمارے فورسز نے ٹریک کیا تو پتہ چلا کہ یہ حملے متحدہ عرب امارات سے کیے گئے ہیں۔ حملے متحدہ عرب امارات کی 2 جگہوں راس الخیمہ اور دبئی کے نزدیک سے کیے گئے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اتنی زیادہ آبادی والے علاقوں سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم ان حملوں کا جواب ضرور دیں گے لیکن ہم خیال رکھیں گے کہ آبادی والی جگہوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی ایندھن تنصیبات یا پھر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل بہت واضح ہوگا۔ ایرانی فورسز خطے میں امریکی یا متعلقہ ایندھن انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے جدید ترین میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ تیز ترین سجیل میزائلوں سے اسرائیلی فضائی آپریشن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ فیصلہ کن حملوں سے پورے خطے میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے ملٹیپل ری انٹری ٹارگیٹیبل میزائل کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایران نے کلسٹر وار ہیڈ استعمال کیے جس سے حملہ کیا گیا۔ کلسٹر وار ہیڈ سے نکلنے والے چھوٹے بموں نے مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائل حملہ کیا گیا۔ ایرانی میزائل کے ٹکڑے سے اسرائیل میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ بھی نشانہ بنی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے اب تک 684 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، 912 زخمی ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک افغان طالبان کی 252 پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک 229 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے گئے ہیں۔ 14 اور 15 مارچ کو افغان طالبان کی تنصیبات اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی افواج نے قندھار میں تکنیکی مدد اور آلات ذخیرہ کرنے کی سہولت کو تباہ کر دیا۔ قندھار میں وہ سرنگ تباہ کر دی جس میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا تکنیکی سامان موجود تھا۔ چترال سیکٹر میں افغانستان کی بادینی پوسٹ پر دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ زمینی فوج کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ باجوڑ میں افغان طالبان حکومت کی جانب سے بے گناہ شہریوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 شہری شہید اور ایک بچہ زخمی ہوا۔ شہید ہونے والے 4 بھائی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق سرحد پار سے آرٹلری اور مارٹر فائر کیے گئے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال پر اور دیگر معاملات پر جائزہ لیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کی جائے. عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد بڑھی ہے. وافر اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ PNSC خلیجی ممالک میں اشیاء خورنوش برآمد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے. اجلاس کو ملک میں موجود اشیاء خورنوش کے موجودہ ذخائر اور پیداوار پر بھی بریفنگ دی گئی. شرکا کو بتایا گیا کہ پاکستان میں زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ میں برآمد کی وسیع استعداد موجود ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ سندھ حکومت اور میئر کراچی کی کاوشوں سے خوش ہیں. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے ہیں. گل پلازہ سانحے کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے. جلد کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سندھ حکومت اور KMC پروپیگنڈے کا جواب اپنی کارکردگی سے دے گی. صدر آصف زرداری نے سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار کیا. کہا کہ مشکل حالات میں بھی جتنا ممکن ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے. کراچی میں ملزمان گاڑی چھین کر بھاگے لیکن جلدی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے بچے بھی گاڑی کے ساتھ ہی لے بھاگے. راستے میں ملزمان نمائش چورنگی کے قریب بچوں کو اتارنے لگے تو قریبی موجود پولیس اہلکاروں نے مشکوک سمجھتے ہوئے ملزمان کو پکڑ لیا. SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ کے مطابق صدر کے علاقے میں عمیر نامی شخص اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک دکان سے کچھ سامان خرید رہا تھا اور اس دوران اس کے تینوں کم عمر بچے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھے کہ دو ملزمان نے گاڑی چھین لی اور فرار ہو گئے. بعد میں ملزمان بچوں کو نمائش چورنگی کے قریب اتار کر فرار ہونے لگے کہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں مشکوک سمجھتے ہوئے ان سے پوچھ گچھ کی. ڈاکو مناسب جواب نہ دے سکے. اسی دوران علاقہ مکین بھی جمع ہو گئے اور ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنایا. SSP ایسٹ نے بتایا کہ فوری طور پر ملزمان کو شہریوں سے بچا کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ پولیس نے بچوں کے والدین سے بھی فوری رابطہ کر کے بچے ان کے حوالے کیے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی. مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سازش کو ناکام بنایا. پاکستان نے اخلاقی طور پر ایران کی سب سے بڑھ کر مدد کی ہے. لاہور میں JUI کے مرکزی رہنما مولانا محمد امجد خان سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین کی بہت ضرورت ہے. اتحاد امت کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار مثبت ہے. ایران پر جنگ مسلط کی گئی. پاکستان کی کوشش ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے. یہود و نصاری کی سازش تھی کہ اسلامی ممالک آپس میں لڑیں. پاکستان نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدے کے تحت سندھ میں گورنر مسلم لیگ نون کا ہونا ہے. MQM اب بھی حکومت کا حصہ ہے اور رہے گی. اور ناظرین، عید کی شاپنگ کیجئے، کپڑے، جیولری، جوتے خریدیے، لیکن اگر سڑک پر غلط پارکنگ کی تو آپ کا ای چالان ہو سکتا ہے اور چالان کرے گی روبوٹ کار. کراچی کی کس مارکیٹ میں روبو کار کے ذریعے ای چالان ہو رہے ہیں، بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد. بہتر ہوتے ہوئے پاکستان کی ایک علامت ای چالان بھی ہے. اس وقت ہم طارق روڈ پر موجود ہیں. یہ طارق روڈ کی باڑا مارکیٹ ہے. کوئی بھی اگر یہاں غلط گاڑی کھڑی کرتا ہے تو روبو کار کی مدد سے اس کا فوری طور پر چالان کیا جاتا ہے. روبو آفیسر عاصم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں. ہم تو لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ انآتھورائز پارکنگ ہے. آپ آتھورائز جگہ پہ پارک کیجئے. جہاں ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے گاڑی میں بندہ ہے ہی نہیں، اس نے ٹن میں کھڑی کی ہوئی، اس نے بیچ روڈ پہ گاڑی لگائی ہوئی ہے، پھر اس کو ہم چالان جنریٹ کرتے ہیں. سر نو پارکنگ کا
चलान जनरेट करते हैं। जरा समझाइएगा कि किस तरह से ये कैमरे कैप्चर करते हैं और इनका चालान होता है, ये इस बारे में कुछ हमें बताइएगा। सर ये रोबो कार है, ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं सर। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना सर, तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ इसको वायलेशन निकली नज़र आएगी ना सर, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा, ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा, ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा। तो भाई पैगाम यही है कि अपनी गाड़ी को गलत हरगिज़ खड़ा ना कीजिए, क्योंकि रोबो कार की मदद से चालान हो रहे हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी गलत पार्क की तो चालान होगा। और अब खेलों की खबरें शामिल करते हैं। तीसरे एक रोज़ा मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी है। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। तंजीर हसन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा 106 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना उनके करियर के यादगार लम्हात रहे। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद सरफराज अहमद ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जहां उन्हें यादगारी शील्ड पेश की गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला, तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला। 17 में जो हमारा वो एक जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत ज़बरदस्त मेरी एज कैप्टन स्टार्ट हुई, तो मैं उस जर्नी को जब रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक जर्नी इतनी ज़बरदस्त थी 2017 से लेकर 2019। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद की खिदमात को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पीसीबी की जानिब से उन्हें यादगारी शील्ड भी पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया गया। सदर जरदारी ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान ने अमेरिका से सीज़ फायर या फिर मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तवील अरसे तक मुल्क की दिफा की ठान रखी है। बातचीत के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, हम अब अमेरिका से क्यों बात करें। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा है कि सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़यात करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की तैयारी कर रखी है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ख़बरदार किया है। ईरान ने अमरीका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शायद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। बहरी टैंकर्स की नकलो हरकत पर नज़र रखने वाले प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खार्ग से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। खार्ग जजीरे पर 7 टैंकर्स तेल लेने के लिए खड़े हैं। 5 टैंकर्स पर तेल लोड कर दिया गया है, 2 तेल लेने के मुंतज़िर हैं। अमरीका ने जुमे की रात ईरानी जजीरे खार्ग पर हमले किए थे। अरब मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 बहरी जहाज़ आबना हरमज़ से गुजरने के इंतज़ार में खड़े हैं। इन जहाज़ों में 20 तेल के टैंकर्स भी मौजूद हैं। आबना हरमज़ दुनिया भर में तेल की फराहमी करने वाले टैंकर्स की गुजरगाह भी है। अरब मीडिया ने ईरानी शहर इस्फहान में एक फैक्ट्री पर अमरीकी और इसराइली हमले की वीडियो जारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस खौफनाक बमबारी में कम से कम 15 अफराद शहीद हुए हैं। तर्जमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि कम से कम 3 हफ्ते ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान में हज़ारों मकामात को निशाना बनाएंगे। अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो कर रहे हैं।
ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرونز کے بڑھتے حملے. اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہو رہے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز بہت کم رہ گئے ہیں. امریکہ اسرائیل کی کم انٹرسیپٹر صلاحیت سے مہینوں سے آگاہ ہے. دوسری جانب اسرائیل نے میزائل انٹرسیپٹرز میں کمی پر امریکہ سے مدد مانگی ہے، جس کی اطلاع پر تردید بھی کی گئی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے کہا ہے کہ امریکہ سے نہیں کہا کہ میزائل انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں. اسرائیل نے لبنان سے بات چیت ہونے کی اطلاعات کی بھی تردید کی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ آئندہ چند روز میں لبنانی حکومت سے براہ راست بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اسرائیل سے متعلق دونوں اطلاعات گزشتہ روز اسرائیلی اخبار نے دی تھیں. اور لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے ہیں. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے جنوب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. لبنان کی سرحد کے قریب شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں پر بھی حملے کیے گئے. دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملے 2 مارچ سے جاری ہیں. لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 850 ہو گئی ہے. اسرائیلی حملوں سے لبنان میں 2105 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ نے ایران جنگ سے متعلق امریکی فوجی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی جاسوس طیاروں کے سوئٹزرلینڈ کے اوپر سے گزرنے کی 2 درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. سوئس حکومت کے مطابق جنگی مقاصد کے لیے پروازوں کی اجازت غیر جانبداری قانون کے منافی ہے. سوئٹزرلینڈ نے واضح کیا کہ جنگ سے متعلق اضافی امریکی پروازوں کو اجازت نہیں دی جائے گی. سوئٹزرلینڈ نے غیر جانبداری کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. معمر افراد کے لیے حکومت کی جانب سے قائم اداروں میں مقیم افراد کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں انہیں اپنے پیاروں کی بہت یاد آتی ہے. ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ افطار کریں. تاہم ان اداروں میں ہونے والے اجتماعی افطار سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے ہیرا بطول. رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک. محکمہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس لاہور میں قائم اولڈ ایج ہوم اور دارالفلاح میں مقیم افراد کے لیے اجتماعی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اجتماع افطار یہاں کے باسیوں کو اپنائیت اور محبت کا احساس دلاتے ہیں. مخیر حضرات اور سماجی کارکنوں نے بھی ان بزرگ شہریوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایسے اجتماعات مستحق افراد کے چہروں پر خوشی لاتے ہیں. بچوں کو گیمز کروائی ہیں انہوں نے سارا دن نکال کے رمضان میں روزے کے ساتھ انہوں نے ہمارے بچوں کو اور ہمیں انٹرٹین کیا ہے. یہاں پہ آپ ہی آئی، ہم نے ان کے ساتھ کھیلا، انہوں نے ہمیں گفٹ دیا، بہت اچھا لگا. مجھے 2 سال ہو گیا یہاں رہتے ہوئے. ماشاءاللہ یہاں بہت بہت ذہنی سکون ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں. یہ صرف پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی. یہ وہ وقت ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. اتنا زیادہ یہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، جیسے اولڈ ایج کے ہیں یا آرفن ایج کے ہیں یا جتنی بھی ڈیزرونگ ہے. پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہے. رمضان مبارک میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے. کیمرہ مین AR عدنان کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز لاہور. رحیم یار خان میں عید الفطر کے موقع پر بازاروں میں عید کی خریداری کا رش بڑھ گیا ہے. نئے طرز پر بنائے گئے اور سجائے گئے بازاروں میں لیڈیز پولیس پیرا فورس سیکیورٹی مہیا کر رہی ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم. جی رحیم یار خان میں عید کے موقع پر ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ پیرا فروز کو بھی یہاں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ بازاروں کی جو ہے وہ رونقیں بحال رہیں، انکروچمنٹ نہ ہو اور کوئی ایسی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، کوئی خواتین سے بدتمیزی نہ ہو. اس کے بارے میں یہاں پر پیرا فورس کے آفیسر موجود ہے. ہم ان سے پوچھیں جی کیا اقدامات کیے گئے ہیں. پیرا فورس رحیم یار خان یہاں پہ ویجیلنٹ ہے. آلموسٹ جب مارکیٹ آورز ختم ہو جاتے ہیں اس کے باوجود ہماری ٹیمز یہاں پہ پیٹرولنگ کرتی رہتی ہیں. عید کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش کافی زیادہ ہے، گاڑیاں اندر جا رہی ہیں، وہیکلس یہاں پہ کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس میں ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہیں ہم ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت زیادہ رش ہے. یہ میں اس وقت شاہی بازار پر موجود ہوں. جامعہ قادریہ بازار یہاں پر ہے، صادق بازار یہاں پر ہے اور مختلف بازاروں میں گھمسان کا رش ہے. لوگ خریداری کر رہے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت آ رہی جا رہی ہے. چمن میں عید سیزن میں عید کے کپڑے سلوانے کے لیے خواتین کو اس بار مسائل کا سامنا ہے. امن و امان کی صورتحال کے باعث پنجاب سے کاریگروں کی بڑی تعداد اس بار چمن نہیں آ سکی. بجلی کی 18 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ اور درزیوں کی دکانیں رات 10 بجے کے بعد بند کرنے کے احکامات نے بھی اس مشکل میں اضافہ کر دیا ہے. تفصیل نور زمان اشرق زئی بتا رہے ہیں.
کیونکہ عید کا سیزن ہے اور عید کا سیزن ہمیشہ درزیوں کا سیزن ہوتا ہے. اس سال مختلف مسائل کے شکار ہے درزی کا شعبہ. لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی چونکہ جب سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور 18 سے 20 گھنٹے تک شہری علاقوں میں بجلی بند رہتا ہے. دوسری جانب یہاں پر پولیس نے امنامہ کا ایشو بنا کر رات 10 سے 11 بجے کے درمیان دکانیں بند کرنے کا کہا ہے. ہم لوگ پنجاب جاتے ہیں, کاریگروں کو 5-5-6 ہزار روپے کے کاریگر کا کرایہ لگاتے ہیں گاڑیوں پہ, پھر ادھر لے کے آتے ہیں ان کو. جب یہاں پہنچتے ہیں ایک تو ادھر مزدوری کم ہے ان کی. اگر میرے پاس پہلے 40 ہوتے تھے ابھی میرے پاس 20 بیٹھے ہوئے, اتنا آدھا فرق پڑ گیا. ابھی مزدور ادھر سے آنا ادھر گوارا نہیں کر رہے کہ ادھر 700 روپے مزدور کو مل رہا ہے, ادھر 400 روپے, وہ کیسے آئے. وہاں پر بجلی بھی ہے اور ریٹ بھی زیادہ مزدور کا. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم لوگوں کو ابھی سیزن کے دن ہے یہ پولیس والے تنگ کر رہے ہیں. عید قریب آتے ہی خواتین کی تیاریوں میں سب سے زیادہ اہمیت چوڑیوں کو دی جاتی ہے. خواتین نہ صرف دیدہ زیب چوڑیوں کی تلاش میں ہیں بلکہ وہ ایسے رنگ اور ڈیزائن پسند کر رہی ہیں جو ان کے سوٹ سے میچ کریں. حیدرآباد سے حامد شیخ کی رپورٹ میں دیکھیں. حیدرآباد میں عید کے دن قریب آتے ہی بازاروں کی رونق میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. خواتین ہیں کہ ان کی خریداری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات کی خریداری کے بعد اب خواتین کانچ کے نت نئے ڈیزائن کی چوڑیوں کی تلاش میں ہیں. چوڑیوں کی دکانیں خواتین کے رش سے بھری ہوئی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ اس عید پر کشمیری چوڑیوں اور کڑوں کی مانگ ہے. میری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب میں کشمیری بینگلز لے رہی ہوں یہاں پہ, اور بس یہی چل رہا ہے. بڑی ٹرینڈنگ چوڑیاں اور سب یہی لے رہے ہیں, تو بس یہی چوڑیاں لے رہی ہوں. ہماری شاپنگ ہو چکی ہے اور بھی کچھ ہو رہی ہے. اب بچے ابھی تک لگے ہوئے ہیں, بچوں کا بالکل بھی دل نہیں بھر. آپ کو پتہ ہے عید ہے, عید تو ہوتی بچوں کی ہے, ابھی تک بچے لگے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کچھ ہو گئی ہے کچھ رہتی ہے. شوق ہوتا ہے تو ہر کسی کو ہوتا ہے شوق چوڑیوں کا, تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہم چوڑیاں لیں, پہنے, عید پہ اچھے سے تیار ہوں. کشمیری چوڑیاں لینے آئی ہوں میں, اور اپنے سوٹ کے حساب سے. آج کل بہت ٹرینڈنگ پہ ہے تو سب لے رہی ہیں, اس لیے میں بھی لینے آ گئی. کہتے ہیں کہ عید بچوں کی ہوتی ہے یا پھر خواتین کی, اور اس کا اندازہ خواتین کی عید کی تیاریوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین افضل خان کے ساتھ حامد شیخ, جیو نیوز, حیدرآباد.